یعنی ایمان اندر آیا فوراً یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جنہوں نے اصول الشاشی پڑھی ہے ابتدائی کتاب ہے رسول کی، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ امر کب متوجہ ہوتا ہے، ایسا امر کہ جس کی جو جڑا ہوا ہے وقت کے ساتھ، تو جب وقت آئے گا تب متوجہ ہوگا. جیسے نماز وقت پڑھے تو ادھر وقت داخل ہوا یہ امر الہی متوجہ ہو گیا، پڑھ 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 پڑھ. لیکن سب سے پہلے یہ تمام باتیں کس پر فرض ہیں؟ مومن پر. بولیے مومن پر. مومنوں پر. ایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو کیا دیکھ کر؟ ایمان. روزہ متوجہ ہوا، مہربانی کرنا ہے، بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں. روزہ متوجہ ہوا، ایمان. حج متوجہ ہوا، ایمان. روزہ متوجہ ہوا، ایمان. دیگر جو باتیں ہیں، دیگر جو احکام ہیں وہ متوجہ ہوئے، ایمان. یعنی اندر دیکھا ایمان ہے تو نماز آئے گی. اللہ اکبر. میرے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ایک دن میرے حضور کی خدمت میں گئے. یہ ترمذی کے اندر اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے اور دیگر صحاح اہل سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، یہ نا جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور میں جاتا ہوں نا تو یہ مجھے دیکھ کر اپنی باتیں ادھر ادھر کر لیتے ہیں، بات نہیں کرتے. جی میں کوئی اوپرا بندہ آوے نا تو گل بندہ بدل لینا. تو تانوں پتہ ہے کہ جدوں کوئی بندہ گل بدلے تو بندے نو ذہنی تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں میرے کو گل چھپائی ہے. تو جے کوئی گل کر رہے ہوئے اپنا کی اسم شریف پتہ ہے؟ مشتاق سلطانی. مشتاق سلطانی صاحب ادھروں تشریف لے گئے نا کہ پیر بھائی کو آپس دے وچ کی کر رہے سن گلاں تے انہاں نوں ویکھ کے چپ نہیں ہوئے بلکہ کہ ہاں سلطانی صاحب کیا گیا، سلطانی صاحب دیکھو نا ایسی گل ہوئی تے اے کی ہو جان گے، چوڑے خوش ہو جان گے کہ انہاں نے میری عزت کی تھی، انہاں نے گل چھپائی. تے جے اے جاون ہو کو کی کرن، اچھا ٹھیک ہے کل میں گل بدل لیں یا چپ کر جان تے بندے نوں کی ہوندا ہے تکلیف کہ یار انہاں نے میرے کو گل چھپائی. حضرت عباس حضور دے چچا نے انہاں نوں ایک گل بڑی چبھی تے انہاں نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ میں جدوں جانا ہے گلاں کر رہے ہوندے نے مینوں تک کے گلاں بدل لیندے، چپ کر جاندے. حضور دا چہرہ انور سرخ. حضور فرمایا بلال لوکاں نوں کل لوکاں نوں بلا. بلال اذان دین لگ گئے. اج نماز دے مصلی تے حضور نہیں گئے، اج لوکاں نے عجب منظر ویکھیا. حضور منبر تے جائے، منبر تے بیٹھ کے حضور نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ جب میرا چچا آتے ہیں تو تم لوگ اپنی باتیں بدل دیتے اور اپنی باتیں خاموش ہو جاتے ہیں. والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہ. وفی روایت اخرى والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتہ، او کما قال نبی علیہ السلام. مسلمانوں ہلکے لے جنال میں حدیث سنا رہے ہیں، دل دے ہاتھ رکھ کے ذرا گفتگو نو سننا. میرے نبی پاک نے فرمایا جس رب دی قبضے میں مجھ محمد دی جان ہے او دی قسم ہے کسے بندے دے دل وچ ادوں تک ایمان وڑدا ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوندا جدوں تک میری قرابت اور اللہ دی رضا واسطے او میری آل بیت دے نال پیار نہ کر لوے. رکنا 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 رکنا. دوجی حدیث فرمایا تواڈے نال پیار، یعنی حضرت عباس نے فرمایا جدوں تک تواڈے نال میری قرابت کی وجہ تو پیار نہ کر لوے کسے بندے دے دل وچ ایمان ماری نہیں سکتا. اور ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے دسنا حضرت عباس نبی دے چچا نے، نبی نو پیارے نے، پر دل دے ہاتھ رکھ کے دس عباس زیادہ پیارے نے کہ زہرا پاک زیادہ پیاری نے؟ عباس زیادہ پیارے نہیں کہ حسنین کریمین زیادہ پیارے نے؟ عباس زیادہ پیارے نہیں کہ مولا علی زیادہ پیارے نے؟ ہر مسلمان سنی دائی یقین ہے آل بیت ساری زندہ باد آل بیت سے نبی دی امی جان بھی ہے نے، نبی دے بابا جان بھی ہے نے، نبی دے چچا بھی ہے نے، نبی دیاں رانیاں بھی ہے نے، نبی دے پتر پیارے بھی ہے نے، پر سارے
سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین. اے کل کتنے ہو گئے؟ بولیے بولیے کتنے ہو گئے؟ 5واں ہو گیا میرا نبی. تو جب عباس بن عبد المطلب کا پیار دل میں نہ ہو، ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، تو جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان کہاں جائے؟ نعرہ حیدری، میں نے پہلے آپ سے بات کہی تھی، نماز کب آئے گی؟ ایمان کو دیکھ. ایمان پاپا کدوں آئے گا؟ آئے ہائے ہائے، مزہ نہیں آیا، نہیں مزہ نہیں آیا. ایمان کب داخل ہوگا دل میں؟ محمد کی آل کو دیکھ. اس لیے پھر ہم نے یہ کہا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ شاعر کا ذوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے. یہ جو کہنے والا کہتا ہے اس نے صحیح کہا ہے، اس نے بالکل درست کہا ہے. اذان اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے بندن کا گرانا ملا ہے. اذان دی جا، نمازیں پڑھی جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا. اذان اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجدن کا کرانا ملا ہے. اب یہاں ایک سوال آ گیا کہ جب آپ کہتے ہو حال میں سارے ہیں تو صرف پنجدن کیوں؟ ہونا چاہیے تیسری آیت، دوسری آیت. پہلے ایک آیت تھی نا، دوسری، اور میں نے وہ جو تیسری آیت تھی، آیت مبدت، اس کو بعد میں پہلے میں اس کو لے آیا کہ اہل بیت کی جو مبدت ہے وہ پوری امت پہ کیا ہے؟ فرض. اور اگلا سوال کیا گیا، اہل بیت جس نبی دیاں ساریاں تیاں رانیاں موجود ہیں، ساری اولاد موجود ہے نبی کی، نبی کے چچا زاد موجود ہیں، اور اللہ سمجھتے ہوئے نبی دیاں بیویاں موجود ہیں. بندے کہے جی ایک گھر خریت ہے، تے گھر چ صرف کیا ہے ایک دو بندے ہوندے نے کہ گھر چ سارا خاندان ہوندا ہے. ایک کچھ گلاں وہ ہوندیاں نے کہ جڑیاں کوئی لمبی راکٹ سائنس نہیں آندی، بندہ خود سمجھ جاندا ہے. اس واسطے گل بڑی آسان ہے. اہل البیت کا جو لفظ ہے اس میں نبی کی امی بھی ہیں، اس میں نبی کے بابا بھی ہیں، اس میں نبی کے چچا بھی ہیں، اس میں حضور کی بیویاں بھی ہیں. بولو سنیے اونچا بولو، خدا دے بولو. اس میں میرے نبی کی بیویاں بھی ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں بھی ہیں، میرے نبی کے بیٹے بھی ہیں، اور پھر میرا نبی مختار ہے. آج جنہیں بیٹھے ہوئے علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، باقی حضرات بھی بیٹھے ہیں، بتائیں کہ بدر والوں میں حضرت عثمان ہیں؟ جی جی ہاں جی. وہ تو نہیں گئے، گئے نہیں، بدر گئے. بھائی جان آپ کی بخاری مسلم ترمذی میں ماجہ واضح کہتی ہے کہ حضرت عثمان گئے نہیں. حضور نے ان کو منع کر دیا. آپ نے فرمایا جا، میری بیٹی بیمار ہے، اس کی اجازت کر. اندر سے زیرہ وغیرہ تلوار لے کر گھوڑا تیار کر کے آئے. حضور میں بھی جاؤں گا. فرمایا نہیں، میری بیٹی بیمار ہے. دل تو آپ کا چاہتا ہے کہ ہائے ہائے حضور ادھر میں گھر. سیدھی سادی گل اگر کریے تو نبی دے سارے یار میدانے جا کے دشمن نال جناب نبردہ زماتے میں زنانی دکھا. پر میرے حضور نے فرمایا نا، ادھر ہر بیوی دی نہیں، حضور دی بیٹی. حضور نے فرمایا جا عثمان، جو بدر والوں کا حصہ ہے وہ تیرا حصہ ہے، جو بدر والوں کا ثواب ہے وہ تیرا ثواب ہے. اب میں آپ تمام مسلمانوں سے کہوں گا، دنیا کی جس مرضی کتاب کو کھول کے پڑھو، بدریوں کے نام لکھو، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت عثمان کا نام ہے. اور بھائی جان بدر سے بندہ گیا کوئی نہیں، تلوار چلائی کوئی نہیں،
دشمن سے لڑا نہیں تو بدریوں میں کیوں؟ اس کا صرف سمپل جواب ہے نبی کی پاور ہے، کوئی نہ جائے اور نبی اس کو شامل کر لے ہم نکال نہیں سکتے. کیونکہ حضور نے جب جنگ بدر ختم ہوئی تو حضور نے ایک حصہ الگ کیا، فرمایا یہ عثمان کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ اب کوئی پوچھے نا یا رسول اللہ عثمان تو آیا نہیں، آپ تو انصاف کا پیکر ہیں، پر رسول کی بات وہی ہے جو خدا کی بات ہے. اچھا اب یہاں یہ مطلب مت کوئی سمجھے. کئی ایک دن میں نے ایک مولوی کو سنا کہنے لگا وہ کڑیاں نو خوش کر رہے سی نا جو ٹک ٹاکر جو مولوی ہے، آکر لگا دیکھنا بیوی کی خدمت کرنا بڑا ثواب کا کام ہے. دیکھیے بدر کا ثواب اللہ کے نبی نے بیوی کی خدمت پر دے دی. میں کیا ہیڑیاں پٹھیاں نہ مار، ہر بیوی دی خدمت تے نہیں لبدا، بیوی نبی دی دھی ہوئے پھر لبدا ہے. ایسا گل ہے. نبی کی بیٹی گھر میں ہے، ان کی عیادت کر رہے ہیں حضرت عثمان. فرمایا تو ادھر بیٹھ کے اپنی بیوی جو کہ نبی کی بیٹی ہے اس کی خدمت کرے گا، تجھے اجر میدان جنگ کا ملے گا. اب یہاں کوئی چیلنج کر سکتے ہیں حضور کی اتھارٹی کو؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائے کوئی چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں. نبی کی جو مرضی جس کو مرضی شامل کریں. تو حضرات اسی طرح ایک بندہ ایران سے آیا، فارس سے، اور یہ جو فارس سے آنے والا بندہ اس کی داستان آپ سنیں گے تو آپ سن کے رو پڑیں گے. بکتا بکاتا مارے کھاتا ہوا، نہ جانے کتنا زمانہ لگ گیا اس بندے کا. نام ہے سلمان فارسی. بکتا بکاتا یہ بندہ آیا، 250 سال عمر ہے. بچپن میں ان کا چچا جو تھا وہ آگ کا پجاری تھا، تو ان کو ایک حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ایک عالم ملا جو توحید پرست تھا. اس سے یہ انسپائر ہوئے اور اس نے ان کو تربیت کی. جب اس کا وصال کا وقت آیا اس نے ایک اور کی طرف ریفر کیا. اس کا وصال کا وقت آیا، یہ اس کی خدمت میں لگ رہے، اس نے دوسری جگہ بھیج دیا. اس نے آگے بھیجا، چنانچہ یہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا. یہ غلاموں کی منڈیوں پر بکتے بکاتے مدینے آ گئے. مدینے کے ایک یہودی نے ان کو خرید لیا، اس کے کام کر رہے تھے. لیکن وہ جن عیسائیوں ان راہبوں کے پاس یہ رہے، انہوں نے ہر ایک کا ایک ہی میسج تھا، نبی آخر الزمان کے آنے کا زمانہ قریب ہے. اور کچھ نشانیاں بتائیں. کہا وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے 2 کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. یہ 3 اور بھی نشانیاں بتائیں، لیکن ظاہر ایک وقت بیت گیا غلامی کی زندگی میں، باقی چیزیں بھول گئی. یہ 3 باتیں یاد رکھیں. کون سی؟ بولیے. ہیں کندھے کے درمیان مہر نبوت ہوگی، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. یہ اپنے کام کر رہے ہیں یہودی کی. باقی ایک دن یہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہودی نے باتیں کرتے ہوئے غصے میں حضور کے بارے میں بات کی، تو اس کے ہاتھ سے جناب وہ گر گئی. وہ کام کرنے والی کرندی جو ہوتی ہے وہ گر گئی. اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ ہائے بولے تو نہیں پر دل دھڑکنے لگا. ارے ظالم تجھے کیا بتاؤں، 100 سال سے زیادہ زمانہ جس کے لیے بکتا بکاتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ مجھے کیا لگی. چنانچہ جب پتہ چلا حضور مدینے آ گئے ہیں، ایک دن اپنے آقا سے جان آنکھیں چرا کر بچا کر انگور اپنا کچھ چیزیں پھل وغیرہ لیا، حضور کی خدمت میں پہنچے. کہنے لگے جی کہ میں آپ کے لیے یہ لے کے آئے ہوں، صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا یہ لو کھا لو، تقسیم کر دو. نہیں کھایا. دل میں کہا ایک نشانی پوری ہو گئی. واپس چلے گئے. اگلے دن پھر نیکسٹ ٹائم پھر آئے، پھر کوئی تحفہ لے کر آئے. عرض کیا یہ گفٹ ہے، میرے نبی نے خود بھی تناول کیا، صحابہ کو بھی. اب حضور چل رہے ہیں، یہ گھوم گھوم کر ان کے پیچھے آ رہے ہیں کہ یار تیسری نشانی بھی پوری ہو. میرے حضور مسکرائے، مڑ کے پیچھے فرمایا اپنا کندھے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا لے سلمان اب تیسری نشانی بھی پوری کر لے، تیسری نشانی بھی پوری کر لے. تو یہ سلمان ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آئے فارس ایران سے، پر میرا نبی فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. خدا کے لیے جملہ نیچے نہیں جائے. سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے. اب بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے، نہ خونی رشتہ نہ علاقائی رشتہ
نسبی رشتہ، نہ سسرالی رشتہ، نہ آبا و اجداد والا رشتہ. یہ کدھر اہل بیت میں سے؟ کہاں عرب، کہاں فارس، کہاں مکہ، کہاں فارس، کہاں یہ بکتا بکاتا غلام، کہاں میرے مصطفیٰ کا علی شان گھرانہ پر نانا. ہر مسلمان کہتا ہے سلمان آل بیت میں سے ہے، سلمان آل بیت میں سے ہے، سلمان آل بیت میں سے ہے. ارے کیسے؟ تو جواب آتا ہے جیسے عثمان بدر میں گیا نہیں پر ہے بدری، ویسے سلمان خاندان میں سے نہیں پر ہے اہل بیت میں. کیونکہ جسے نبی داخل کرے اسے کوئی نکال نہیں سکتا، جسے مصطفیٰ نکال دے اسے کوئی ڈال نہیں. بھئی اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. تو کل کیا لفظ بول رہے تھے؟ بولا نا زیادہ ہو گیا ٹائم. میں تھوڑی نبض سمجھ رہا ہوں، میں ادھر آ رہے ہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں جدھر میں نے بولنا ہے. لیکن ابھی میں آخری یہ چیزیں کلیئر کر دوں. کیا بولا؟ پاک تو ہے ساری آل بیت، پر اس آل بیت میں سب سے ٹاپ پر کون ہے؟ چار. مولوی لے گئے ترازو لے کے بیٹھ گئے. دیکھیں علی کو چلو مان لیا، فاطمہ کو دیکھیں یہ کہتے ہیں سب سے افضل ہے، حالانکہ وہ بیٹی سب سے چھوٹی ہے. پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ نبی کی بیویاں بھی ہیں اور وہ امت کی مائیں ہیں. تو فاطمہ کی ماں ہوئی عائشہ، فاطمہ کی ماں ہوئی ام سلمہ. تو بیٹی افضل ہوتی ہے کہ ماں افضل ہوتی ہے؟ وہ جی یہ شیعہ دیا گلہ مولوی کہنے کے آگے نے سنیاں بچے. یہی ہے، یہی رول ہے نا. تو کیا دلیل دی؟ کہنے لگے فاطمہ افضل نہیں ہے کیونکہ چھوٹی ہیں، بڑیاں پہنا افضل. تو دسو علی بڑے نے کہ حضرت عقیل بڑے نے؟ حضرت عقیل بڑے نے. کہنا مولویاں پوچھو افضل کون ہے؟ کہتے ہیں علی. تو بھائی وہ بڑا بڑا افضل نہیں ہے. نہیں یہ تو فضیلت ہے، اللہ جسے چاہے اسے دے دے. چھوٹا بھائی کمشنر ہوتا ہے، بڑا بھائی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. چھوٹا بھائی میجر ہوتا ہے، بڑا بھائی چیف آف آرمی سٹاف ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہوتا ہے، بڑا بھائی میجر ہوتا ہے. یہ تو جناب اللہ کی عطا ہے، اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اوکے. تو یہاں بھی مسئلہ یہی ہے، بیٹی سب سے چھوٹی ہے پر پوری کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہے. فاطمہ زہرا پوری کائنات کی عورتوں کی سردارنی. اور یہ میں نہیں کہتا، میرے حضور نے فرمایا. بے شک بے شک. میں جب اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو کل کائنات کی مومنہ عورتوں کی سردارنی ہو جائے. کل کائنات. لہذا میرے نبی کی دھی رانی، میں لگتا ہے لذت ہے نا کی لفظ بولے دھی رانی کی نائیں فاطمہ طیبہ. اور یاد رکھو، اے میری گل کان کھول کے سنو، اے نبی دا سارا گھرانہ پاک ہے. کنا پاک ہے؟ اللہ کہندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے پکا چھکا فیصلہ کر چھڑے نبی دے گھر والے ہو، تانوں ہر قسم دی نجاستاں تو، ہر قسم دی خرابیاں تو پاک کر چھڑے. تے انہیں پاک کر دتا. کیویں؟ ایویں پاک کیتا جویں پاک کرن دا حق ہے. حضرت یہ آپ کی جو گلے میں یہ چادر ہے یہ پاک ہے؟ پاک ہے؟ کیسے پکا؟ میں وقت زیادہ بیت جائے گا، سمجھا رہا ہوں. یہ ینگر کا یہ صوفی صاحب جو بیٹھے، آپ بیٹا جو آپ بیٹھے بڑے توجہ سے سن رہے ہو، آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ نے گھر میں اپنی چادر لی، اس کو ٹھیک کر کے سرف صابن لگا کے 5 پانیوں سے دھو دھا کے اپنی آنکھوں کے سامنے خشک کیا، سر پہ لے کے ادھر آ گئے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چادر پاک ہے، آپ کہتے ہو پاک ہے کیونکہ دو کی رکھی. تو میں کہتا ہوں نہیں ہے پاک. آپ کہتے ہیں جناب پاک ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے پاک. آپ ڈٹ جاؤ گے، کہو گے جناب میں نو خود پوری قوت نال پاک کیتا ہے. تے جنہیں تھوڑا جو اور رولا پاواں تے نے کہنے چادر بولی میری ہے یہ تیری ہے.
میرے سر تے میں کروں خود پاک کر کے لے کے آیا انج پاک کیتی جی میں میری طاقت سی اے سر تے رکھ کے لے آیا کوئی نجاست دے نال نہیں کچھ بھی نہیں تو کیویں کہنا ہے کہ ایدے وچ خرابی ہے گرم ہو جائیں گا نا شہزادے تے جے تو اپنی قوت نال جس چیز نو پاک کریں تے جیڑا بندہ اودے وچوں نقش کڈے تیرا دماغ کی کہے گا تے جنہاں نو اللہ کہے او علی فاطمہ حسن حسین تانوں رب نے انج پاک کیتے جنے پاک کرن دا حق ہے تے جڑا بے ایمان پھر وچوں کہے فاطمہ خطا پہ تھی یا علی خطا پہ تھا یا فلانا خطا پہ تھا تو پھر اسی کہیے کہ نہیں ان کی بات بھی سننی چاہیے یہ ہم سے جنگ نہیں کر رہا یہ بدبخت یہ خدا کی طاقت سے ٹکرا رہا ہے بے شک بے شک بے شک حرامی اس لیے مسلمانوں یہ جملہ اپنے پلے بات کر جاؤ نبی کا گھرانہ اتنا پاک ہے اور بالخصوص میرے مصطفیٰ کا تخت جگر میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا میرے مصطفیٰ کے دل کی ٹھنڈک میرے نبی کی آنکھوں کا نور میرے نبی کے دل کا چین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ وائمنہ صالحہ راکیہ ساجدہ مومنہ کاملہ عادیہ مہدیہ عالمہ فاضلہ زاہدہ متقیہ بنت مصطفیٰ ملکہ جنات بری حضرت سیدہ زہرا اتنی پاک ہیں اے جملہ پلے بنو گے میں خدا دی قسم میری تقریر ہو گئی نبی دی دھیرانی اتنی پاک ہے جتھے خطا ہوئے اتھے اے نہیں جاندی جتھے اے ہوئے اتھے خطا نہیں جاندی حق نعرہ حیدری تو پھر مجھے یہ کہنا ہے نا کہ تو اے حسینے زینب کی ماں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ یاد رکھو لوگو یہ تو نبی کے جگر کے ٹکڑے میں یہ تو نبی کے گھر والے ہیں ہم تو اس مسلک سے تعلق رکھتے گے کہ جس مسلک کے ماننے والے ان جانوروں سے بھی پیار کرتے گے کہ جن جانوروں پر میرے نبی نے سواری فرمائی ہے یہی بات ہے بولو یہی گل ہے میرے نبی نے ایک دراز گوش گدا جنوں کہندے نے او دا نام جی یافور تے ساڈے ایک سنی عالم دین او جڑے او سائیکل والے بابا جی جان دے ہو تسی جی او ویل چیئر والا بابا جی جی او جدوں بھی اس گدے دا نام لیندے سن تے کہندے سن حضرت یافور ایک دن کچھ مولوی کہے حضور کچھ عرض کریں انہاں کیا بولو اے تکن جی کوئی صحابی تو نہیں ہے کہ آپ اس کے نام کے ساتھ حضرت کہتے ہیں کہتے جنوار ہے جنوارہ نال حضرت ہے انہاں کہا میرا نڑبا موک مارا اچھا دینا گلنوں میں نو دینا پتہ ہے جو کچھ بھی سی پر نبی دے وفادار سی بس بسم اللہ میں کوئی گال کران لگا تے جیڑا 2-3 سال نبی دی خدمت کرے وفاداری کرے ہوئے جانور ساڈا موقف تے اے وے اسی نہیں ویکھدے او کی ہے تے کی نہیں اسی کہندے نبی دا وفادار ہے واہ بھئی سنیو او جانور وفاداری کرن انہاں دا خیال ہے تے جڑا ابو طالب 40 سال مصطفیٰ دی خدمت کرے تے وفاداری کرے نہ ہونا چاہیے نہیں گل سمجھ اج اگر اس دراز گوش گدے دے بارے میں کوئی بندہ پٹھی سیدھی گل کہے تے سنی ڈنڈے سوٹے چک لوں بھائی نبی دے سواری دی بیادبی کیتی نبی دی سواری دی بیادبی کیتی تے تانوں سرکار تپ چڑھ دی ہے تے اے تپ ابو طالب تے کیوں نہیں چڑھ دی ابو طالب مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے مصطفیٰ ابو طالب سے پیار کرتے تھے ہم ان لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں پڑھتے ہیں
ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں حضور نے کس کو قبول کیا اور کس نے حضور سے وفا کی۔ حضرت ابو طالب نبی کے چچا ہیں، علی کے بابا ہیں، آل بیت کی جد ہے، آئمہ طاہرین کے والد ہیں۔ میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک بات کہی تھی، کئیوں کو تکلیف ہوئی ہے تو پھر صحیح، میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں کو ڈرتا تو نہیں ہوں۔ مجھ سے سوال ہوا تھا کہ ابو طالب سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، میں کہ ولی دا پیو سے، ایسے آپس کی بات ہے۔ یہ وکیل صاحب نے آج آتے ہوئے ایک بات کی، ان کے گھر میں رکے تو میرا ادارہ اسلام آباد میں جامعہ عمار بن یاسر، عمار بن یاسر یہ حضور کے ایک صحابی ہے، اور ادھے نہیں 3 بندے بولے ہو بے شک، کئیاں نے نہ ہی نہیں سنیا۔ وہ دی وجہ اے وے کہ اتنا بڑا صحابی ہے، سنے ہوں پہلے 6 صحابہ وچ اے سبحان اللہ، یعنی 6 نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ ان کی شان میں قرآن کی 15 آیتیں نازل ہوئی، ان کی شان میں نبی کی درجنوں حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث تو یہ حضور نے فرمایا لوگوں کا ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہے، عمار بن یاسر کا ایمان اس کی ہڈیوں اور اس کے پٹھوں میں بھی دسا ہوا ہے۔ یہ ہے عمار بن یاسر۔ حضور جنتوں میں گئے، واپس آئے، حضور نے فرمایا صحابہ جنت کو میں نے دیکھا، 4 صحابہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، ان الجنت لتشتاق الی 4 من اصحابہ، 4 صحابہ کی مشتاق تھی جنت۔ کیا بات، اگر سادہ معنی پر کام کرانا تھے ایسی کہ جنت گویا حضور کو لوگ پوچھ رہی، آقا جی خود آ گئے ہو، چون لے کے نہیں آئے؟ فرمایا پتہ ہے کڑے 4 نہیں، کڑے 4؟ فرمایا ایک علی ہے، ایک ابو ذر ہے، ایک سلمان فارسی ہے، ایک عمار بن یاسر۔ اتنا بڑا سا جنت مشتاق ہے، کیا جنت انتظار کر رہی ہے ہمارے اندر۔ میرے رسول نے عمار بن یاسر نو معیار حق بنایا، اتنا بڑا صحابی۔ میں تھوڑے کو پوچھتا ہوں، تھوڑے پورے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کوئی ایک مسجد صحابی دے نام تے ہے؟ نہیں، انہاں تو ذکر ہی نہیں، انہاں دا کوئی عرس نہ کوئی نہیں، انہاں دا کوئی نام دا مدرسہ نہیں کوئی نہیں۔ وجہ کی بھئی اتنا بڑا صحابی امت کو نہ ہی پتہ کوئی۔ گوگل دی نشانی۔ اگر صحابی ہونے دا معاملہ ہوندہ تے نکیاں نکیاں صحابیاں دے نام دے مدرسے بنے، مدرسے مسجداں بنیاں تے اگر صرف صحابی ہونے دا معاملہ سی تے اتنا بڑا صحابی ہے، اے دے نام دے ہوتے تے 70,000 مسجداں ہونیاں چاہیے۔ وجہ کی ہے صحابی دے نام دے ہوتے کچھ بھی نہیں تے قوم مولوی دڑ بٹ جاندے نے، انہاں دے سامنے عمار بن یاسر نام کرو تے ہن کر کے بھی جاندے نہ ہی نہیں لیندے صحابی رسول اللہ۔ پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ وجہ پوچھنا وجہ کی ہے؟ وجہ اے وے کہ اے ہے تے صحابی سن پر پکے مولائی سن، ملنگ سن مولائی، عشق علی میں فنا تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ وقت شہادت آپ کھڑے ہوئے، اہل سنت کی مین سے مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا اگر میرا دشمن مجھے شہید کر کے میری لاش کو بعد یہ ہجر کی کھجوروں کے ساتھ تنوں کے ساتھ لٹکا دے تو میرا لاشا بھی، یعنی میں پھر بھی کہوں گا ان المصلحنا علی الحق، میرا پیر علی حق پہ ہے۔ بولو یار سبحان اللہ کی آواز۔ ایتھوں پتہ لگے ہیں تے صحابی نے اور پکے مولائی نے، ملنگ نے مولا علی دے، عشق ہے مولا علی کے ان کے سینے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر جنگ میں حضور کے زمانے میں یہ حضور کے جرنیل رہے، ہر جنگ میں ایک بڑا جھنڈا علی کے پاس ہوتا تھا اور باقی چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے نا، میمنہ، میسرہ اور پروپس، ان میں ایک یہ کہ ایک جھنڈا ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو یہ حضور کے زمانے میں حضور کے جنگی کمانڈر رہے، اور جب مولا علی کا دور آیا تو مولا علی کی فوجوں کے جرنیل کا نام عمار بن یاسر ہے۔ ہن تو سمجھ آئیے اس بندے دے نام تے مسجدہ کیوں نہیں تے مدرسے کیوں نہیں؟ کیونکہ علی کا کمانڈر ہے، باغی گروہ قتل کرے گا۔ کیا بات، کیا بات، توجہ ہے سب کی۔ اس لیے
ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سادہ جا کام نہیں رہا میری جان، علی پاک کا نام لینا ہر دور میں بڑا مشکل کام ہے، ہر دور میں اہل بیت کی محبت بڑا سخت کام رہی ہے۔